گناہ ہو جانا، خطائیں تو ہم خطاؤں کے پتلے ہیں، ہمیں بہت سارے اعمال ایسے ضرور ملتے ہیں کہ جن سے نیکیاں بڑھ جائیں، مگر وہ اعمال جن سے گناہ ڈیلیٹ ہو جائیں، جن سے گناہ معاف ہو جائیں، وہ وظائف یا وہ چیزیں بڑی تھوڑی نظر آتی ہیں۔ اور اس میں درود پاک ایک ایسا عمل ہے، بہت مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مضمون ہے جو ایک بار درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ دیکھیں، یاد رکھیے گا، قیامت کے دن جب میرے اور آپ کے اعمال نامے تولے جائیں گے نا، تب گویا دوسرے لفظوں میں ایک بیلنس شیٹ ہوگی۔ نامہ اعمال جب تولے جائیں گے تو گناہوں کے پلڑے میں گناہ رکھے جائیں گے، نیکیوں کے پلڑوں میں نیکی رکھی جائے گی۔ اچھا، ایک اور بات بھی بتا دوں، دنیا میں جو میزان ہے، اسکیل ہے، جب یہاں دنیا میں جو پلڑا بھاری ہوتا ہے وہ نیچے ہو جاتا ہے، علماء فرماتے ہیں قیامت کے دن جو پلڑا بھاری ہوگا وہ اوپر ہو جائے گا۔ اچھا، اب ایک نیکی کسی کی زیادہ ہو گئی نا گناہوں اور نیکیوں کے پلڑے میں، تو وہ جنت میں چلا جائے گا۔ ایک نیکی کم پڑ گئی تو اب اس کو جہنم میں بھیج دیا جائے۔ جبھی تو ایک ایک نیکی کے لیے لوگ مارے مارے پھریں گے۔ ماں بیٹے کے پاس آئے گی کہ بیٹا ایک نیکی دے دے، باپ بیٹے کے پاس جائے گا، بیٹا ایک گناہ میرا لے لے تاکہ وہ جو پلڑا ہے وہ میرا نیکیوں کا بڑھ جائے۔ بٹ نو بڈی، کوئی اس دن ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، نفسی نفسی کا دور ہوگا۔ آج چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہم چھوڑ رہے ہیں، یار نفلی ہے نا، کوئی بات نہیں، درود پاک نہ پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں، صلاۃ التسبیح پڑھ لی ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں واجبات نہیں ہیں، مگر یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں اس دن کاؤنٹ ہوں گی جس دن ہمیں ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی۔ اور یہ درود کا کمال دیکھیں، ادھر نیکیاں بھی بڑھاتا ہے، ادھر گناہ بھی گھٹاتا ہے۔ ایک درود 10 نیکیاں بھی بڑھ گئیں، 10 گناہ بھی کم ہو گئے، 10 درجے بھی بلند ہو گئے۔ کتنا آسان فارمولا ہے گناہوں کو اپنے نامہ اعمال سے ریموو کرنے کا۔ تو پلیز عادت بنا لو کہ جب موقع، چنک آف ٹائمز، آج کل ایک فینومینا چل رہا ہے کہ جو چنک آف ٹائمز ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بریک ملتے ہیں، اس کو بھی یوز کریں۔ دنیا میں اب ایک اصطلاح چلتی ہے، ٹرمینالوجی چلتی ہے، یونیورسٹی آن ویل۔ بھائی روڈ پر بھی کچھ سیکھو، راستے میں جو ٹائم ضائع ہوتا ہے اس میں بھی کچھ سیکھنا ہے۔ لوگوں نے اپنے بس، اپنے ٹرین، اپنے ٹرام کے جو ٹائم ہے ڈیوٹی پر جانے آنے کے، ان آدھے گھنٹے، اس گھنٹے میں بھی کوئی نہ کوئی کلاس بک کر لی ہے، کوئی کتاب پڑھ لیتے ہیں، اور جو اس ٹائم میں انہوں نے پڑھا ہے اس پر کوئی یونیورسٹی کے ڈپلوما حاصل کر لیتے ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں یہ تو چنک آف ٹائمز ہیں، پیسز آف ٹائم ہیں، اس کو بھی یوٹیلائز کریں۔ تو اگر یہی ذہن ہمارا بن جائے کہ ٹھیک ہے، کہیں 5 منٹ مل گئے، کہیں 7 منٹ مل گئے، مثال کے طور پہ ہم کسی کے آفس میں گئے، اس نے کہا ذرا 5-7 منٹ میں آتا ہوں، بیٹھیے گا، ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں آئیے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، موبائل نکالا اور گھمانا شروع کر دیا۔ وہ 7 کی جگہ 17 منٹ میں آیا، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے پاس بہت کچھ ہے دیکھنے کے لیے۔ اب ان 17 منٹ میں پتہ نہیں کتنے گناہ دیکھے، کتنی فضول چیزیں دیکھی، بیکار باتیں۔ اگر مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہونا، یار 7 منٹ میں تو سورہ یاسین پڑھ سکتا ہوں، ہیں یہ بریک ہے 7 منٹ کا، اس میں مجھے 10 قرآن کا ثواب مل جائے گا۔ ذرا 1 منٹ ہولڈ رکھیے، فون پہ اگر کوئی کہتا ہے 1 منٹ ہولڈ رکھیے، اس 1 منٹ میں کچھ اور نہیں کر سکتا، ہولڈ ہی رکھنا ہے۔ اب اگر میوزک بج رہا ہے تو تھوڑا سا کان سے دور کر لوں، 3 بار سورہ اخلاص جو پڑھ لے اسے پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ 1 منٹ میں سورہ اخلاص پڑھ 3 بار پڑھ لی ہیں۔ اچھا جناب، ذرا ابھی آیا، ذرا تھوڑی دیر، تھوڑا سا انتظار کیجئے، جیب سے تسبیح نکالی، 25-30 بار درود پاک پڑھ لیا۔ اگر یہ ذہن بن جائے کہ زندگی میں وقت کو ضائع نہیں کرنا، جب تک میری اور آپ کی سانسیں باقی ہیں نا تب تک نیکیوں کا سیزن لگا ہوا ہے۔ جس دن سانسیں بند ہو گئی نا، اس کے بعد بندہ اللہ سے کہے گا مولا ایک بار بھیج دے، 2 رکعت پڑھ لوں، 1 درود پاک پڑھ لوں، 1 سجدہ کر لوں، پھر موقع نہیں ملے۔ ابھی موقع ہے، ابھی ٹائم ہے، تو ان لمحات کو یوز کیجئے اور اپنا مائنڈ سیٹ درود پاک کے بارے میں بنا لیں کہ بس روزانہ کسی نہ کسی طرح میں نے کثرت سے درود پڑھنا ہے، کیونکہ گناہ بہت ہو گئے ہیں، خطائیں بہت ہو گئی ہیں۔ شاید یہ درود پڑھنا ہی میرے گناہوں کا کفارہ بن جائے، میری نیکیوں میں اضافہ بن جائے، میرے آقا کی شفاعت کا ذریعہ بن جائے، قیامت کے دن نبی پاک کے قرب کا وسیلہ بن جائے۔ تو زبان درود پاک سے تر رکھا کریں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میں آپ کو اسلام کے ایک عظیم واقعے کی طرف لیے چلتا ہوں۔ شوال المکرم میں یہ واقعہ ہوا اور بڑا ہی کمال کا واقعہ ہے۔ یعنی میں کئی بار یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو بالخصوص بہت سارے واقعات پڑھانے چاہیے، مگر غزوہ احد جو ہے نا،
اس کو ضرور پڑھیں، خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں۔ جتنی قربانیاں، جتنی یوں سمجھیے کہ جان نثاری کی داستانیں غزوہ احد میں ملتی ہے نا، اتنی کسی اور غزوے میں نہیں ملتی۔ غزوہ بدر میں تو مسلمانوں کو لڑنے کا موقع ہی نہیں ملا، اللہ پاک نے ایسی مدد کی کہ فرشتے آ گئے ہیں، کفار کو نیست و نابود کر دیا، اور اللہ پاک نے ایسی عظیم فتح نصیب فرمائی کہ اس دن کو یوم الفرقان کہا گیا۔ لیکن احد کے میدان میں ایسا نہیں ہوا، وہاں بڑا ڈیزاسٹر ہوا، بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے، اور ان میں سب سے بڑا حادثہ جو ہے وہ سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے بڑی محبت، پیارے آقا انہیں بہت پیار کرتے تھے۔ اچھا، حضرت حمزہ بھی نبی پاک سے بڑی محبت کرتے۔ حضرت حمزہ کا ایمان لانے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم ایسی دل میں تھی کہ اس وجہ سے اب ایمان لے آئے۔ اب ایمان نہیں لائے تھے۔ ابو جہل نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گستاخی کی، برا بھلا کہا۔ جب حضرت حمزہ کہیں شکار پہ گئے ہوئے تھے، ہاتھ میں تیر کا مان بھی تھا، واپس آئے تو کسی نے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ تعالی وسلم کو ابو جہل نے بہت برا بھلا کہا ہے۔ آپ کو بڑا جلال آیا، آپ نے کمان لی اور جا کے ابو جہل کے سر پہ مار دی۔ کہ تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم نے میرے بھتیجے کو برا بھلا کہا۔ اے حمزہ، کیا تم ایمان لے آئے ہو؟ کہاں، سمجھ لو آج سے میں ایمان لے آیا۔ بس نبی پاک کی محبت ایسی دل میں جا گزی ہوئی کہ آپ نے کلمہ پڑھا اور آپ ایمان لے آئے۔ اور اس کے بعد یعنی حضرت حمزہ ایمان لائے، رائٹ آفٹر فیو ڈیز حضرت عمر ایمان لے آئے۔ یہ دونوں جب ایمان لے آئے نا، اب اسلام کا نقشہ ہی کچھ اور ہو گیا۔ اسلام کو وہ عروج ملا، مسلمانوں کا جگر اتنا بڑا ہو گیا، سینہ اتنا چوڑا ہو گیا۔ حضرت حمزہ اور حضرت عمر جس قوم کے ساتھ ہوں، پھر دشمن کی کیا مجال ہے؟ آپ دونوں کمال کی شخصیات۔ اب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید کیسے ہوئے؟ حضرت حمزہ کو شہید کرنے کا پلان جو ہے وہ وحشی نامی ایک شخص کو دیا گیا تھا۔ یہ اس کا آقا تھا جبیر۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم اس جنگ میں حضرت حمزہ کو شہید کر دو گے تو میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ غلام کے لیے آزادی بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ وہ ایک جگہ جا کے چھپ گیا، ٹارگٹ رکھا تھا کہ کسی سے نہیں لڑنا ہے، بس حضرت حمزہ کو شہید کرنا ہے۔ حضرت حمزہ جیسے ہی اس کے قریب پہنچے، اس نے تاک کر ایک نیزہ مارا، وہ آپ کی ناف میں لگا، پشت سے پار ہو گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر اس کی طرف بڑھے، مگر زخموں کی تاب نہ لائے اور آپ شہادت سے سرفراز ہوئے۔ پھر آپ کی لاش کے ساتھ بڑی بے حرمتی کی گئی، آپ کے جسم کے ٹکڑے نکالے گئے، آپ کے کلیجے کو چبایا گیا، آپ کے اعضاء کو یوں سمجھے کہ بے حرمتی کی گئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بہت غمزدہ ہوئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے آنسو بہائے، اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کم و بیش ہر بت کو سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہداء احد ان کو شرف دینے تشریف لے جایا کرتے، اور وہ کمال کی حدیث ہے جس کا مضمون ہے کہ ان کو جو سلام کرتا ہے یہ قیامت تک انہیں سلام کرنے والوں کو سلامتی کی دعا سے نوازتے ہیں۔ تو جب مدینے جانا نا، کم از کم روزانہ ایک حاضری تو شہداء احد اور سید الشہداء کے دربار میں ضرور دیا کریں۔ کمال کی بارگاہ ہے، کمال کی برکت والی جگہ ہے۔ اللہ شہداء احد کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ میں اب آتا ہوں اپنے ٹاپک کی طرف۔ میں یہ کیوں ساری میں نے تمہید باندھی ہے؟ وحشی کا قصور کیسا تھا؟ وحشی کی یوں سمجھیے کہ کتنی بڑی اس نے گستاخی کہہ لیں، ظلم کہہ لیں، کس کو شہید کیا تھا؟ نبی پاک کے چہیتے چچا کو۔ مگر اب دیکھو میرے آقا کی معافی، اب دیکھو اللہ کی رحمت، اب دیکھو اسلام کا حسن۔ آج میرا ٹاپک ہے نا، گناہ نیکیوں میں کیسے بدل سکتے ہیں، گناہوں کو ہم کس فارمولے کے تحت نیکیوں میں بدل سکتے ہیں۔ اب غور سے سننا، یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس کا قصور پتا چلے کہ کتنی بڑی پرابلم کی اس نے۔ مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اسلام کی دعوت دینا شروع کی نا، تو وحشی کے پاس ایک اپنے قاصد کو بھیجا کہ جاؤ وحشی کو کہو اسلام قبول کر لے۔ نبی پاک کا دل تو دیکھیں، درگزر تو دیکھیں۔ اچھا، جو صحابی گئے نا، تو وہ وحشی جو ہے پہلے ہی قصوروار ہے، مگر اب نیگوشیشنز ہو رہی ہیں، اب ڈیمانڈز ہو رہی ہیں۔ وحشی کہتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ آپ مجھے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ آپ کا تو فرمان یہ ہے کہ جس نے کسی کو قتل کیا، اللہ کا شریک کسی کو ٹھہرایا، زنا کیا، قیامت کے دن تو اسے دگنا عذاب دیا جائے گا۔ میں نے تو یہ سارے کام کیے ہیں، میرا کیا بنے گا اگر میں اسلام لے آیا؟ مجھے تو اتنا بڑا عذاب آپ اعلان کرتے ہیں، تو اب میرے لیے کوئی رخصت ہے؟ وحشی ایمان لانے سے پہلے اپنی طرف سے ایک ڈیمانڈ کریٹ کر رہے ہیں۔ اللہ کریم نے آیت نازل فرمائی، اللہ قرآن میں فرماتا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا۔ ترجمہ کیا ہے؟ مگر جو توبہ کرے، ایمان لائے اور اچھے کام کرے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا۔
آقا نے فرمایا جاؤ یہ آیت سناؤ وحشی کو. صحابی گئے اور حضرت اس وقت تو وحشی ایمان نہیں لائے تھے, ان کو جا کے یہ آیت سنائی. کہتے ہیں اس میں بھی ایک شرط ہے نا اچھے کام کرنے کی. اگر میں توبہ کر بھی لی, ایمان لایا اور اچھے کام نہ کر سکا, یہ تو بڑی سخت شرط ہے. کوئی اور رخصت ہے, اینی تھنگ ایلس؟ ذرا آپ سوچئے, نیگوشیشن وہ کر رہا ہے, مذاکرات وہ کر رہا ہے جس نے پہلے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا دل دکھایا ہے. لیکن اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اور رب کی کرم نوازی دیکھو, جبریل امین ایک اور آیت لے کر نازل ہو. اچھا وہ آیت کیا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو آیت نازل ہوئی, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ترجمہ, بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا جو اس کے ساتھ کفر کیا جائے, اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف کر دیتا ہے. کہ جاؤ اب یہ آیت سناؤ اسے. وحشی کے پاس یہ آیت سنائی گئی. وحشی کہتا ہے اس میں بھی تو یہ ہے نا کہ اللہ جسے چاہے معاف کرے, گارنٹی تو نہیں ہے نا, میں ایمان لاؤں اور اللہ مجھے معاف نہ کرے. آپ پوائنٹ سمجھ رہے ہیں جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ یہاں دل دیکھیں. اچھا صرف نبی پاک نہیں کر رہے نیگوشیشن, اس تمام نیگوشیشنز میں رب کی رحمت بھی شامل ہے, آیتوں کا نزول ہو رہا ہے. اللہ اکبر. کہتا ہے اس میں بھی گارنٹی نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ ذالک لمن یشاء, جسے چاہے اللہ جو ہے وہ بخش دے. اس میں نہ ہوا تو کوئی گارنٹی ہے؟ اللہ اکبر. تیسری آیت نازل ہوئی. ہائے ہائے ہائے, میں تو یقین کریں جب یہ واقعہ پڑھتا ہوں, سنتا ہوں, جس کو کہتے ہیں نا دل میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے کہ وہ کریم کیسا ہے, وہ رحیم کیسا ہے. آیت قرآن نازل ہوتی ہے, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. اللہ اکبر. اس آیت کے تحت سبحان اللہ مفسر شہیر حضرت سید محمد نعیم الدین مراد آبادی کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں معنی یہ ہے کہ جو کفر پر مرے اس کی بخشش نہیں, اس کے لیے ہمیشگی کا عذاب ہے, اور جس نے کفر نہ کیا ہو وہ خواہ کتنا ہی گناہ گار ہو, کبیرہ گناہ کرنے والا ہو اور بے توبہ بھی مر جائے تو اس کے لیے خلود نہیں, اس کی مغفرت اللہ کی مشیت میں ہے. جسے چاہے اس کے گناہ معاف فرمائے یا اس کے گناہوں پر عذاب کرے, پھر اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے. مگر اس آیت میں رب نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ, اے بندو میری رحمت سے مایوس نہ ہونا, اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخشنے والا ہے. وحشی کہتا ہے اب مجھے تسلی ہو گئی, اور کلمہ پڑھ کر اس نے اسلام قبول کر لیا. اچھا جب یہ ایمان قبول کر لیا نا, اب صحابہ اکرام نے بڑا کمال کا کوسچن کیا. ہمیں صحابہ سے ایسے ہی پیار نہیں ہے, ذرا مل کر کہہ دو سب صحابی یہ نبی. یقین کرو ایسے خوبصورت سوال کیے ساڈا کم آسان ہو گیا ہے. صحابی رسول کہتے ہیں حضور یہ آیت جو ہے یہ کیا صرف وحشی کے لیے یہ ہے یا باقی مسلمانوں کے لیے بھی ہے؟ کیا یہ خاص اسی کے لیے ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے. اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. رب کا اعلان ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, اے میرے بندوں میری رحمت سے مایوس نہ ہو. تو اے میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں, اللہ کریم نے خود قرآن میں اپنی رحمت کا اعلان کیا ہے. اللہ کریم نے خوب ہمیں قرآن میں توبہ کی طرف بلایا ہے, اپنی رحمت کی طرف بلایا ہے. اللہ کریم قرآن مجید میں کیا خوب ارشاد فرماتا ہے, وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ, اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. اب یہاں ایک اور بات سمجھنی ہے کہ توبہ کرنے کی تو بار بار قرآن ترغیب دے رہا ہے, مگر یہاں بڑی باریک سی بات ہے. ہم سب چاہتے پتہ کیا ہے, ہمارے گناہ معاف کر دیے جائیں, اللہ پکڑ نہ فرمائے, اللہ اس پر پنشمنٹ نہ دے. یہی اللہ کی بڑی مہربانی ہے نا. دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے نا, ہم کسی کی کوئی غلطی کریں, ہم کہتے ہیں یار بھائی معاف کر دے, غصے نہ ہو, یار غلطی ہو گئی آئندہ نہیں کروں گا. whenever we made mistake we need forgiveness. ہم کسی سے یہی تو چاہتے ہیں ہمیں معاف کر دے. مگر میرے کریم کی اب خزانے سننا, جب میں آیت بیان کروں گا, یہ میرا آج کا ٹاپک یہ ہے کہ توبہ کا مرتبہ سمجھو, اللہ کی رحمت سمجھو, اللہ کی کرم نوازی سمجھو. کہ آج پتہ کیا ہوتا ہے دنیا میں, کیا معاملہ ہے, ہم سے کوئی مسٹیک ہو بھی جائے نا, کوئی معاف بھی کر دے, دل میں پھر بھی رہ جاتی ہے یار بندہ ٹھیک ہے مگر میرے ساتھ ایسا کیا تھا, ایک بار یہ کیا ضرور تھا. اچھا اسی طرح کبھی ہمارا اللہ نہ کرے کسی کا پولیس میں معاملہ ہو جائے, تو پولیس والوں کے پاس گئے, کیس رجسٹر ہوا, بعد میں صلح صفائی بھی ہو گئی, سزا بھگت لی یا جرمانہ دے دیا,
बरी तो हो गए, मगर जब भी करेक्टर सर्टिफिकेट बनेगा ना तो उसमें लिखा आएगा 2005 में इसने ये कहानी की थी, ये मामला किया था। मुझे एक वाकया नहीं भूलता, कई बार मैंने बयानात में बयान किया, साउथ अफ्रीका में जो हमारे पाकिस्तानी इंडियन में रहते हैं, जब उनको अपना परमिट बनाना होता है ना तो उनको वहाँ की पुलिस से एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, करेक्टर सर्टिफिकेट। एक बहुत बड़ी पार्टी है, बड़ा उनका माशाल्लाह बिजनेस है, उनको करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिलता था। तो मैं साउथ अफ्रीका गया तो लोगों ने बताया, बोले इनके साथ एक बड़ा अजीब वाकया हुआ। मैंने क्या हुआ? यार ये बंदा तो ठीक है, का बंदा बहुत अच्छा आदमी है, व्यापारी आदमी है, शरीफ शख्स है। हुआ ये, एक बार वो जनरल स्टोर में गया, उसने जाके कोल्ड ड्रिंक पिक की, तो कोल्ड ड्रिंक पिक करने के बाद अचानक उसे कॉल आई कि तुम्हारी माँ के साथ कोई हादसा हो गया है, हॉस्पिटलाइज हो गई है, फौरन हॉस्पिटल पहुंचो। अब हाथ में जो सामान था ना वो इतना बेचारा माऊफ हो गया दिमाग, माँ की ऐसी खबर सुने वो दौड़ के बाहर निकला सुपर स्टोर से। तो सुपर स्टोर के गेट पर बाहर बैरून मुल्क में स्कैनर लगे हुए होते हैं, वो अलार्म बजना शुरू हो गया कि ये बंदा बगैर पैसे भरे बाहर निकल गया। उसको पकड़ लिया, उसको कहा ये तुम क्या कर रहे हो? कहा भाई मैं जल्दी में था, माजरत, मुझे मेरी माँ हॉस्पिटल में। कहा नहीं, अब आप पर फाइन लगेगा, आपने तो रॉबरी की है, चोरी की है। अरे भाई $5-10 के लिए मैं क्या चोरी करूंगा? कहा नहीं, ये तो आपको भरना पड़ेगा। बहरहाल उसने कहा जो जिले ले लो भाई, मेरी जान छोड़ो, मुझे हॉस्पिटल पहुंचना है। उसने वहां तो पेमेंट भी कर दी, सब कुछ हो गया, मगर वो डॉट उसके कैरेक्टर पर लग गया। अब वो जब भी सर्टिफिकेट बनाने जाता है ना तो आता लिखा हुआ है कि उसने फलां स्टोर में चोरी की थी। अच्छा, इस वाकये के बाद है ना मुझे अल्लाह की रहमत याद आई कि ये दुनिया माफ नहीं करती, ये दुनिया जुर्मों को याद रखती है। वो करीम है जो हजारों लाखों जुर्मों को जब माफ करता है तो फरिश्तों को भी भुला देता है, जमीन से गवाह भी खत्म कर देता है, वो नामा अमाल से भी उन गुनाहों को मिटा देता है। वो पंजाबी शायर कहता है ना, हिक गुनाह मेरे मापियों वेखण मैनू उमरी मुंह ना लावे, कि एक गुनाह मेरा माँ वालिद और वालदा देख लेना मेरी कोई बड़ी गलती, सारी जिंदगी मुंह नहीं लगाते। हिक गुनाह मेरे माँ प्यू वेखण मैनू उमरी मुंह ना लावे, लख गुनाह मेरा मालिक वेखे वो फिर भी पर्दे पावे। वो फिर भी पर्दे डाल रहा है, वो फिर भी छुपा रहा है, और हम हैं कि उसी मालिक से दूर भागते हैं। अब सुनो, कौन है जो यूं माफ करता है? कौन है जो ऐसे करम नवाजी फरमाता है? अल्लाह कुरान में क्या वादा फरमा रहा है, उसकी रहमत सुनो। अल्लाह करीम फरमाता है, इल्ला मन ताब व आमना व अमिला अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व कानल्लाहु गफूरर रहीमा। जरा कुरान की इस आयत का तर्जुमा तो सुनो, बार बार यही तो अर्ज करते हैं, कुरान समझो तो सही, उसकी बरकत तो जानो। कितना शानदार ऐलान है मेरे रब की तरफ से। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, मगर जो तौबा करे और ईमान लाए और अच्छा काम करे तो ऐसों की बुराइयों को अल्लाह भलाइयों से बदल देगा, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। वकान अल्लाहु गफूरर रहीमा। अल्लाह खुद फरमा रहा है, मेरे बंदो अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है, तुम बस तौबा कर लो, अच्छे अमल करना, अब गुनाह ना करना, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को नेकियों में बदल देगा। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बड़ी प्यारी हदीस है, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला। गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसा उसने गुनाह किया ही नहीं है। मुझे दुनिया का कोई बादशाह बता दो, मुझे दुनिया की कोई अदालत बता दो जो तुम्हारे जुर्म माफ तो कर दे मगर रिकॉर्ड डिलीट कर दे। कहीं नहीं होता ऐसा, ये फकत रहमत वाले रब के दरबार में होता है। अरे दुनिया में किसी के बारगाह में जाकर आप इकमाले जुर्म करें, सजा सुनाई जाती है कि इसने कमिट कर लिया है अपना जुर्म। अल्लाह की रहमत देखो, सर झुकाओ और मानो उसकी बारगाह में, अल्लाह मुजरिम हूं, मालिक गुनाह किए हैं, बहुत खताएं की हैं। इकमाले जुर्म करने वाले को, नदामत करने वाले को अल्लाह कैसा माफ फरमाता है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि तौबा करने वाला ऐसा है जैसा हो जाता है उसने गुनाह किया ही नहीं है। कुरान की आयत पढ़कर सुनाई है कि अल्लाह गुनाहों को नेकियों से बदल डालता है। इतनी कमाल की चीज है तौबा, इतना कमाल का काम है तौबा। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, क्यों तौबा नहीं करते? कुरान तो बार बार हमें बुला रहा है। अल्लाह की रहमत, यकीन मानो, अल्लाह की रहमत जो है ना, ये चाहती है कि मैं और आप बख्शे जाए। उसकी रहमत बहाने तलाश कर रही है। बड़ा प्यारा जो फारसी का मकूला है ना, रहमत हक बहा नमी जोयत। अल्लाह की रहमत बहा यानी कीमत तलाश नहीं करती, रहमत हक बहा नमी जोयत। अल्लाह की रहमत तो बहाने तलाश करती है, किसी तरह बंदा बख्शा जाए, बस सर झुका ले, बस माफी मांग ले, बस रुजू कर ले, बस अच्छा हो जाए, अल्लाह से दोस्ती कर ले। मगर बंदा रब को राजी करने की फिक्र नहीं करता। अब मैं आपको कुछ हदीसें सुनाता हूं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर तुम इतनी खताएं करो कि वो आसमान तक पहुंच जाएं
پھر بھی توبہ کرو تو اللہ عز و جل ضرور تمہاری توبہ قبول فرمائے۔ ہمت نہیں ہارنی ہے، گناہ بہت ہو گئے، ہم جانتے ہیں بڑے گناہ ہیں، مگر یہ گناہ ہمیں پتہ ہے بہت زیادہ ہے۔ اللہ کی رحمت کے آگے کچھ نہیں ہے، اس کے خزانے بہت بڑے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اے میرے بندو تم رات دن گناہوں میں بسر کرتے ہو اور میں گناہوں کو بخشتا رہتا ہوں اور مجھے کچھ پرواہ نہیں، بس تم مجھ سے بخشش طلب کرتے رہو، میں تمہیں بخشتا رہوں گا۔ یعنی وہ تو بخشش کرنا چاہتا ہے۔ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں، بس ایک قطرہ ہی چاہیے، میں اور آپ اور ہمارے گناہ اس کی رحمت کے آگے کچھ نہیں، ایک قطرہ ہی اس کی رحمت کا بہت ہے۔ جے ایک قطرہ بخشے مینوں، کم بڑھ جاوے میرا، عدل کرے تے تھر تھر کمبن، اچیاں شانہ والے ہیں۔ اے اللہ اگر تو نے انصاف کیا نا تو ہم تو گئے، ہم انصاف کے سوالی بن کر نہیں بیٹھے آج کی رات۔ اگر تو عدل کرے گا تو جن کے نام بھی بڑے بڑے ہیں نا ان کی بھی حالت خراب ہو جانی ہے۔ عدل کرے تے تھر تھر کمبن، اچیاں شانہ والے، مولا فضل کرے تے بخشے جاسن، میں ورگے منہ کالے۔ بس اللہ تیری رحمت کے سوالی ہیں، اور وہ رب خدا کی قسم رحمت برسانا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے ہم بخشے جائیں، وہ چاہتا ہے ہم معاف کر دیے جائیں۔ ایک شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا، عربی، ایک گاؤں کا بندہ تھا، بھولا بھالا سا آدمی تھا۔ کہتا ہے یا رسول اللہ یہ بتائیے قیامت کے دن مخلوق کا حساب کون لے گا؟ اللہ کے حبیب فرماتے اللہ لے گا۔ یا رسول اللہ کیا اللہ خود حساب لے گا؟ نبی پاک نے فرمایا ہاں اللہ خود حساب لے گا۔ تو وہ مسکرا دیا، گاؤں کا بندہ ہنسنے لگا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرانے کی وجہ پوچھی کہ تم نے پہلے تو حساب کتاب کی بات کی، قیامت کے بارے میں سوال کیا، میں نے رپلائی دیا تو مسکرانے لگے۔ تو وہ کیا کہتا ہے کہ کریم جب کسی پر قدرت پاتا ہے نا تو معاف کر دیتا ہے، اور جب حساب لیتا ہے تو درگزر فرماتا ہے۔ اللہ سے بڑا کریم کون ہے؟ اگر اسی نے حساب لینا ہے تو پھر تو خیر ہی خیر ہے نا۔ تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رپلائی کیا دیا کہ عربی نے سچ کہا، جان لو اللہ عز و جل سے بڑا کریم کوئی نہیں، وہ سب کریموں سے بڑھ کر کریم ہے۔ بیسیکلی جو ہے نا وہ کنیکشن ریکوائرڈ ہے، وہ بھروسہ ریکوائرڈ ہے، وہ محبت اللہ سے ریکوائرڈ ہے۔ پھر اللہ تو کریم ہے، کریموں سے بڑھ کر کریم ہے، اسی نے تو کریمی سکھائی ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ ماں کے دل میں جو بچے کے لیے رحمت ہوتی ہے نا، اور جانور بھی اپنے بچوں سے جو پیار کرتے ہیں، اللہ کی 100 رحمتیں ہیں، اللہ نے ان 100 رحمتوں میں ایک رحمت دنیا میں اتاری ہے، اور اس ایک رحمت کی برکت سے ماں بچوں سے پیار کرتی ہے، جانور اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، باپ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں۔ وہ 99 رحمتیں اللہ نے قیامت کے دن کے لیے بچا رکھی ہیں۔ یہ اس دن کرم نوازی فرمائے گا، اس دن اپنے بندوں کی بخشش فرمائے گا، ایسا کریم مولا ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں قیدیوں کو لایا گیا، تو ایک عورت بھاگ رہی تھی، اس کا بچہ اس سے گم ہو گیا تھا۔ دوڑتے اس کو بچہ نظر آیا، اس کو لیا، سینے چمکایا، دودھ پلانے لگی۔ بس ماں کو بڑے ٹائم بعد بچہ ملے، کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ رحم و کرم فرماتا ہے جتنی یہ ماں اپنے بچے پر مہربان ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ انفارچونیٹلی ہم اللہ سے ہی بدگمان ہو جاتے ہیں، اللہ مجھے کچھ دیتا نہیں ہے، اللہ نے مجھے کچھ دیا نہیں ہے، اللہ سے کیا مانگوں جناب، کچھ ہوتا تو ہے نہیں۔ یہ نہ کیا کرو، اللہ سے دوستی کر لو، اللہ سے بڑھ کر ہم پر کوئی کرم نواز نہیں، اسی نے سب کچھ دیا ہے۔ ہماری ایک بات کوئی نہ مانے نا، ہم اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، 2-3 بار نہ مانے تو اس سے دوستی ختم کر دیتے ہیں، نوکری سے نکال دیتے ہیں، بچہ زیادہ تنگ کرے بچے کو باپ گھر سے نکال دیتا ہے۔ ہم میں سے کوئی 30 سال کا بیٹھا ہے، کوئی 40 سال کا، کوئی 50 سال کا۔ کبھی سوچنا ہم نے اللہ کی اب تک کتنی نبھانی ہے، کتنی نافرمانیاں کی ہیں۔ کبھی ایسا ہوا کہ یار آج نظر نہیں آ رہا، کیوں؟ بس یار وہ صبح حرام دیکھ لیا تھا، اللہ نے آنکھیں لے لی ہیں، آج سنائی نہیں دے رہا کچھ۔ بھائی کیوں سنائی نہیں دے رہا؟ آج صبح اللہ کی نافرمانی کی، حرام سن لیا، اللہ نے کان دیے تھے، اسی نے سماعت واپس لے لی۔ یار آج کچھ میں بول نہیں پا رہا ہوں، اشارے کر رہا ہوں، کیوں؟ بس وہ جھوٹ بول دیا، حرام بول دیا، گالی نکالی، اللہ نے زبان واپس لے لی۔ وہ کچھ واپس نہیں لے رہا، وہ دیے جا رہا ہے، ہم اس کی نافرمانی کیے جا رہے ہیں، مگر کیوں توبہ نہیں کرتے؟ کیوں اس کو راضی کرنے کی طرف نہیں آتے؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج میں یہ چاہتا ہوں ہم سب مل کر اپنی زندگی کا ایک نصب العین بنا لیں، اپنی زندگی کا ایک ٹارگٹ بنا لیں کہ میں نے اگر سب سے زیادہ کسی سے محبت کرنی ہے تو اپنے رب سے کرنی ہے۔ میں اپنے رب کا بندہ ہوں،
وہ میرا خالق ہے، وہ میرا مالک ہے، اس کی مہربانیاں ہیں مجھ پر، وہ خطاؤں پر بھی عطائیں برسا رہا ہے، وہ میرے عیبوں پر پردہ ڈال رہا ہے، پھر میں اسے کیوں ناراض کروں؟ دیکھو اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے دو طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بندہ اس لیے نافرمانی نہ کرے کہ وہ عذاب میں ڈالے گا، خوف سے، ڈر سے بندہ اللہ کی فرما برداری کرے، یہ ٹھیک ہے جو کرتا ہے، مگر اس سے اپر لیول پتہ ہے کیا ہے؟ کہ اللہ کی محبت میں اللہ کی نافرمانی نہ کرے، میرا رب ناراض نہ ہو جائے، اتنا کریم اتنا پیارا رب وہ مجھ سے ناراض ہو جائے، میں ایسے کام کروں جس سے وہ ناراض ہو جائے، یہ کام نہیں کرنا. میرے میٹھے اسلامی بھائی، وہ کیسا گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا اور اس دور میں بارش نہیں ہو رہی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورے گاؤں کے شہر کے لوگوں کو جمع کیا اور ایک بڑے میدان میں چلے گئے. اپروکسیمیٹلی 70,000 پیپل اوور دیئر. دعا ہونے لگی، بارش نہیں ہوئی، بادل بھی کوئی نہیں آیا، وہی دھوپ. آپ کلیم اللہ ہیں، آپ نے اللہ سے عرض کی مولا بارش نہیں ہو رہی، مولا کریم کرم فرما. تو ارشاد ہوا، اے موسیٰ اس مجمع میں ایک بندہ ایسا ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، مجھے ناراض کر رہا ہے. اے موسیٰ جب تک یہ بندہ اس مجمع میں ہے بارش نہیں ہونی. حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ میں کیسے اس بندے کو تلاش کروں؟ کہا موسیٰ تم آواز لگاؤ، اے وہ بندے جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہو نکل جاؤ مجمع سے. کہا یا اللہ 70,000 لوگ ہیں، میری آواز کیسے پہنچے گی؟ ارشاد ہوا موسیٰ آواز لگانا تمہارا کام ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے. حضرت موسیٰ کھڑے ہو گئے، کہا اے لوگوں تمہارے اندر ایک بندہ ہے جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، خدا کے واسطے اس مجمع سے نکل جا، تو وہ بدبخت ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی. اب وہ بندہ جو تھا وہ مجمع میں ہی تھا، وہ سمجھ تو گیا کہ بات تو میرے بارے میں ہو رہی ہے، میں ہی ہوں جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں. پہلے اس نے رائٹ دیکھا، پھر اس نے بائیں دیکھا، شاید کوئی اور ہو، کوئی نہیں کھڑا ہوا. اب اس نے کیا کیا؟ سنو توبہ کس کو کہتے ہیں. توبہ کے لیے کوئی اجتماع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بہت بڑا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک کنیکشن چاہیے، یہ سیکنڈوں میں ہو جاتی ہے. وہ دل کی کیفیت ریکوائرڈ ہے. اس بندے نے کیا کیا سنو، کہتا یا اللہ آج مجھے ذلیل ہونے سے بچا لے، میں مانتا ہوں میں ہی وہ ہوں جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے، میں نے 40 سال تیری نافرمانی کی ہے، مگر اللہ اگر آج میں کھڑا ہو گیا پورے شہر والوں کو پتہ چل جائے گا کہ میں وہ بدبخت ہوں جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی. بس اللہ آج بچا لے، آج ذلیل ہونے سے بچا لے، اب وعدہ کرتا ہوں نہیں کروں گا. پتہ ہے کیا ہوا؟ بادل آئے اور بارش برستا شروع ہو گئی. حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ بندہ تو کوئی نہیں گیا، نکلا تو کوئی نہیں، اے اللہ یہ بارش کیسے ہو گئی؟ اللہ نے کیا فرمایا کہ موسیٰ اس بندے نے مجھ سے دوستی کر لی ہے، میرا بندہ جو میری نافرمانی کرتا تھا نا اس نے دوستی کر لی ہے. سنو حضرت موسیٰ کیا کہتے ہیں، کہتے یا اللہ اب وہ بندہ تو ملا دے جس نے تجھ سے دوستی کر لی، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. سنو میرے رب کا فرمان. رب فرماتا ہے موسیٰ جب میرا وہ نافرمان تھا میں نے اس کو پھر چھپائے رکھا تھا، اب تو فرما بردار ہو گیا، تجھے کیسے بتا دوں وہ کون ہے. یہ ہے توبہ. کیا کیا اس نے کوئی اجتماع نہیں کیا، کوئی دعائیں لمبی چوڑی نہیں کی، بس الندم التوبہ، شرمندگی توبہ ہے، سچی توبہ. بس اب نہیں کروں گا، یہ کمٹمنٹ ہونا چاہیے. ایسا ہی ایک واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور ہے. حضرت عمر کا جلال، آپ کی عدالت ہے. ایک بار آپ جا رہے ہیں، ایک بندہ سامنے سے آیا، اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل. حضرت عمر ہو اور شرابی شراب کی بوتل کے ساتھ پکڑا جائے تو گیا نا ریڈ ہینڈڈ. حضرت عمر نے کہا بتاؤ کیا ہے. اس نے بوتل چھپا دی، بتاؤ کیا ہے. وہ بندہ کہتا ہے حضور اس میں سرکہ ہے. تھی شراب، کہتا ہے حضور اس میں سرکہ ہے. حضرت عمر نے کہا دکھاؤ کیا ہے اس میں. اب ذرا تصور کیجئے، امیجن کیجئے، ایک بندہ سامنے کھڑا ہو، حضرت عمر یہاں کھڑے ہیں، وہ بندہ سامنے کھڑا ہے. یہ کتنی دیر کی بات ہے، کتنی دیر کی کانورزیشن ہے، سیکنڈز. بوتل ہاتھ میں چھپائی ہوئی ہے، کہ دکھاؤ کیا ہے. اس شرابی نے کیا کیا، اس نے اسی وقت اللہ کو پکارا، اے اللہ آج بچا لے، اے اللہ عمر کے آگے ذلیل ہونے سے بچا لے، اب شراب نہیں پیوں گا، اے اللہ آج پکڑا گیا تو مارا جاؤں گا، بس آج بچا لے مالک. اس میں کتنی دیر لگی ہوگی. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس پروسیجر آف توبہ، ریپنٹنس. بس اس نے یہی تو کہا اور ڈرتے ڈرتے بوتل بڑھا دی حضرت عمر کے ہاتھ. حضرت عمر دیکھتے ہیں تو اس میں شراب نہیں، اس میں سرکہ ہے. وہ پردے ڈالنے والا ہے، وہ ستار ہے، مگر بندہ کتنا عجیب ہے. ہم رات کو گناہ کریں نا، اللہ صبح نہیں بتاتا لوگوں کو.
پردہ ہوتا ہے. مگر آج حال یہ ہے کہ لوگ خود بتاتے ہیں کہ میں نے فلاں کام رات کو کیا تھا, میں فلاں غلط جگہ پر گیا تھا. اب تو خود حرام دیکھتے پھر شیئر کرتے ہیں. اللہ ستاری فرما رہا ہے, ستار ہمارے پردے ڈال رہا ہے. مگر اتنی بے باکی ہو گئی, اتنی جرتیں ہو گئی کہ حرام دیکھا ہے میں نے, اب تم بھی دیکھ لو. فلاں فلم دیکھی, فلاں گانے دیکھے, فلاں میں نے ذرا ایک فورجری کا, میں نے ایک جوئے کا طریقہ سیکھا, تم بھی سیکھو. گناہ خود بھی کرنے, لوگوں کو بھی گناہوں پہ لگانا ہے. اپنی کالر ٹیون میں میوزک ڈھونڈ کے لگاتے ہیں کہ میں سویا رہوں, مجھے کال کرو, تم گانے سنو, مجھے گناہ پہنچاؤ, تھوڑے گناہ اور چاہیے. استغفر اللہ. سوچتے نہیں, شیئر کرتے وقت, آگے بڑھاتے وقت ہم مر جائیں گے, یہ چیزیں باقی رہیں گی. وہ لوگ جو آج ویڈیو بنا کر ڈال رہے ہیں, تھوڑے لائکس مل جائیں, تھوڑے فالوور مل جائیں, تھوڑا پاپولر ہو جاؤں, تم سوچتے نہیں دنیا والے لائک کریں اور اللہ کی بارگاہ سے تم ان لائک ہو گئے. اللہ کے رسول نے تمہیں ان لائک کر دیا تو کدھر جاؤ گے؟ وہ کام مت کرو. خدا کی قسم, ساری دنیا میں مجھے کوئی لائک نہ کرے, میرا اللہ مجھے پسند کر لے, اللہ کے حبیب مجھے پسند کر لے, مجھے بہت ہے, مجھے نہیں چاہیے, کسی کا لائک نہیں چاہیے. لوگ راضی ہو جائیں, اس چکر میں لوگ اپنے مالک کو ناراض کر رہے ہیں. کیوں نہیں سوچتے ہمیں بخشنے والا وہی ہے. کتنی خوبصورت دعا ہے, لا یغفر الذنوب الا انت, یا اللہ, اللہ تیرے سوا کوئی نہیں جو گناہ بخشے. مگر لوگوں کو راضی کرنے کے لیے رب کو ناراض کیا جا رہا ہے. آج سچی توبہ کرنی ہے. اصل میں توبہ جو ہے نا, پہلے توبہ کی تعریف سمجھ لیں. واٹ از دا میننگ آف توبہ, ایکچوئل اس کی شرائط کیا ہے؟ 3 شرطیں ہیں. پچھلے گناہ پر نادم ہونا, شرم آنی چاہیے, گلٹ فیل کرے کہ واقعی مجھ سے مسٹیک ہوئی ہے. سیکنڈلی, اس وقت اس گناہ کو چھوڑ دے کہ اب نہیں کروں گا, اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے. ہماری توبہ بھی بعض اوقات تو ایسی ہوتی ہے جس کی مزید توبہ کی عادت ہے. یا اللہ میری توبہ, یا اللہ توبہ ہے, اب نماز یا اللہ پڑھوں گا, کل فجر پڑھنے کا پلان نہیں ہے پھر بھی توبہ کر رہے ہیں. یا اللہ حرام نہیں دیکھوں گا, کل دیکھنے کے لیے فلمیں لے کر رکھی ہوئی ہیں. یہ توبہ نہیں ہے. توبہ کی تو اب نہ کرنے کا پکا ارادہ, گناہ چھوڑ دے. ہاں, پھر اللہ پاک ہمیں بچائے شیطان پھر اگر گناہوں کی طرف لگا دے تو پھر توبہ کرے, لیکن توبہ کرتے وقت پکا ارادہ ہونا چاہیے. یہ توبہ ہے. اچھا, اب آتے ہیں, اتنے فضائل ہیں پھر توبہ کیوں نہیں کرتے؟ اس کی کئی ریزن علماء نے لکھے. ایک ریزن پتہ کیا ہے؟ گناہوں کی جو لذت ہے نا وہ ڈائریکٹ مل جاتی ہے, ثواب کا انعام تو ملتا نہیں ہے. انسان جو ہے نا, اس کی سائیکی کیا ہے, جو کیش ملتا ہے نا وہ لے لیتا ہے, اور جو بعد میں ملنے والا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے. لیکن اب اگر دنیا کی لاجک کے ذریعے میں آپ کو سمجھاؤں کہ اگر آپ کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کا شوگر لیول بڑھ رہا ہے, کولیسٹرول لیول بڑھ رہا ہے, آپ چکنا مت کھائیے گا ورنہ ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. ہم حلال کھانوں سے رک جاتے ہیں. پراٹھا کھانا حلال ہے نا, چیز کھانا حلال ہے نا, رک جاتے ہیں. کیوں؟ ڈاکٹر کہہ رہا ہے زیادہ کھاؤں گا تو وین بند ہو جائے گی, ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. آج تمہیں ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے, تم نے حلال چھوڑ دیا. اللہ کے نبی سچے وعدے فرما رہے ہیں کہ حرام دیکھو گے تو آنکھوں میں عذاب دیا جائے گا, حرام سنو گے تو کانوں میں جہنم کے کیل ٹھوکے جائیں گے, جھوٹ بولنے والے کے گل پھڑے کھینچے جائیں گے قیامت کے دن, اور اس کی شکل بگاڑ دی جائے گی. سود کھانے والے کو یہ عذاب ہوگا, ماں باپ کو ستانے والے کو یہ عذاب ہوگا. یہ حدیث قرآن میں باتیں بھری پڑی ہیں, اس پر کیا یقین نہیں ہے؟ ڈاکٹر کے کہنے پر حلال چھوڑ دیا, اللہ کے حبیب کے کہنے پر حرام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. یہ سچے وعدے ہیں, یہ عذاب ہوں گے اگر نہیں مانو گے تو اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. دوسری توبہ میں ایک پرابلم کیا ہوتی ہے کہ بندہ کہتا ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہے, مولانا صاحب کی باتیں بہت اچھی ہیں مگر بس 50-55 سال کا ہو جاؤں, اس کے بعد اللہ اللہ ہی کرنا ہے. ابھی تو نوجوان ہوں, ابھی تو مزے کر لوں, پھر اس کے بعد یہ خود بھی تو 50 سال کے ہونے کے بعد ہی ایسی باتیں کر رہے ہیں نا, تو میں بھی ہوں گا تو کر لوں گا, اللہ اللہ ہی کروں گا, داڑھی بھی رکھ لوں گا, امامہ بھی پہن لوں گا. یہ بھی شیطان کا بہت بڑا وار ہے. کوئی ہے ایسا اتنے سارے پڑھے لکھے لوگوں میں کہ اس بات کی گارنٹی ہو کہ اگلے رمضان تک ہم زندہ رہیں گے؟ ہے بھائی, کوئی ہاتھ اٹھائے؟ نہیں ہے. اچھا, رمضان تو چھوڑو, عید تک زندہ رہنے کی کسی کے پاس گارنٹی ہے؟ کوئی ایک؟ اچھا نہیں ہے, چلو عید کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. ابھی میں اور آپ مسجد سے زندہ باہر نکلیں گے, اس کی گارنٹی ہے؟ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر. جب پل کی خبر نہیں ہے تو توبہ میں ڈیلے کیوں کر رہے ہو؟ ہم کیسے گارنٹی لے سکتے ہیں کہ ہم بوڑھے ہو کر ہی مریں گے؟ دیکھیں, دنیا میں ہم ایک سیکوینس سے آئے ہیں, پہلے میرے دادا آئے تھے, پھر والد آئے, پھر میں آیا, پھر میرے بچے, پھر میرے پوتے. ایسا ہی ہے نا. جانے کی سیکوینس یہ نہیں ہے, ضروری نہیں ہے یہ سیکوینس ہو. دادا موجود ہوتا ہے, پوتا چلا جاتا ہے. جانے میں ہم سب کو کچھ نہیں پتا کہ ہماری کب باری آئے گی. تو توبہ فوراً کرنی ہے. گناہ ہو گیا پھر توبہ کرنی ہے. ایک اور شیطان کا وار کیا ہوتا ہے کہ یار توبہ تو کر لوں گا
مگر توبہ کر لی نا تو پھر مزہ نہیں رہے گا لائف میں یار. یہ جو انجوائمنٹ ہے, پارٹی شارٹی ہے, فلمیں ڈرامے گانے باجے اور حرام چیزوں میں جو مزہ ہے, یہ سب ختم ہو جائے گا. اللہ اللہ کرتا رہوں گا تو بور ہو جائے گی لائف. یہ بھی نوجوانوں کو شیطان ایک بات سناتا ہے, سمجھاتا ہے. اب ذرا اس کا جواب سن لینا. اس کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں. 2 دوست ہیں اور ایک دوست ہے جو ویجیٹیرین ہے. ویجیٹیرین سمجھتے ہیں, سبزی کھاتا ہے, وہ گوشت کھاتا ہی نہیں. اس کے دوست کہ یار کبھی تو چکن کھا لے یار, اتنی بڑی نعمت ہے, کبھی تو مٹن. کہتا نہیں بھائی, اس دال میں جو مزہ ہے نا, پالک میں جو مزہ ہے, سلاد میں جو مزہ ہے, اس کے علاوہ لائف میں کچھ بھی نہیں ہے. ایک دن دوستوں نے پلان کیا, اس کو پکڑا اور زبردستی اس کو چکن کھلا دی. چکن کھائی کر تھوڑی اور کھلاؤ یار. یار یہ تو بڑی کمال کی, میں ساری زندگی سبزی ہی کھاتا رہا, ہٹاؤ اس کو, ذرا مٹن چکھاؤ. اوئے ہوئے, اور بڑی نعمت. اب اس کو پتا چلا کہ بہترین کھانے تو یہ تھے, میں ساری زندگی ویجیٹیرین بنا رہا. ایگزامپل کے لیے سمجھائی ہے. اب ذرا تسلی سے سمجھنا, جس کو اصل میں فلموں, ڈراموں, گانوں باجوں, شراب کی محفلیں, جوئے کی محفلیں اور رنگ و سرور اور جس کو حرام محفلیں کہیں, اس کا لطف ہے نا, اس کو لگتا ہے مزہ اسی میں ہے. اس کو پتہ ہی نہیں کہ نعت خوانی کا لطف کیا ہے. اس نے کبھی یاد رسول میں آنسو بہائے ہی نہیں ہیں. اس کو بے پردہ اور بے حیا عورتوں میں بڑا لطف آتا ہے. اس کو یہ نہیں پتا کہ عشق رسول میں جب رات گزرتی ہے, یاد نبی میں روتے روتے کیسی گزری رات نہ پوچھو. تہجد پڑھنے کا لطف کیا ہے, وضو کر کے کیسا ریلیکس فیل کرتے ہیں, نماز پڑھ کے نکلتے ہیں تو کیسا برڈن ریلیز ہوتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ جس نے گناہوں والی لائف گزاری ہے وہ سمجھتا ہے مزہ ہی اسی میں ہے. ارے اس میں مزہ نہیں ہے, کیونکہ مجھے اور آپ کو رب نے بنایا ہے. دنیا کا دستور ہے, مینوفیکچررز نوز ویری ویل, بنانے والا بتاتا ہے کہ اس چیز کا فنکشن کیا ہے. آپ جب کوئی گاڑی خریدتے ہیں, ساتھ ایک کتاب آتی ہے. گھڑی خریدتے ہیں, چھوٹی سی بک آتی ہے, اس کے فنکشنز کیا ہیں, کون سا بٹن کیا ہے. مجھے اور آپ کو کس نے بنایا ہے؟ کس نے بنایا ہے؟ کون بتائے گا سکون کہاں ہے؟ اللہ ہی بتائے گا نا. اللہ نے بنایا, وہ خالق ہے. سکون کدھر ہے وہ بتائے گا, مزہ کدھر ہے وہ بتائے گا. اس نے اپنے کلام میں بتا دیا, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے. چین یہی ہے, بھاگتے رہو جدھر بھی جاؤ, لیکن چین سے دور رہو گے. اب ملتا کیوں نہیں ہے؟ لاسٹ پوائنٹ. مولانا صاحب بات تو بڑی اچھی کی, میں تو آتا ہوں مسجد میں دل ہی نہیں لگتا, نیند آنے لگتی ہے. بیان سنتا ہوں تو نیند آتی ہے, 3 گھنٹے کی فلم میں آنکھ بند نہیں ہوتی ہے, نیند آتی تو اڑ جاتی ہے. اللہ اللہ کرتا ہوں, قرآن پڑھتا ہوں, آدھا رکوع پڑھتا ہوں تو آنکھ بند ہو جاتی ہے. آپ کہتے ہیں چین اس میں ہے, سکون اس میں ہے. مجھے تو سکون نہیں ملتا, میں تو مسجد میں آتا ہوں تو بے قرار ہو جاتا ہوں. ہاں, اب اس کا جواب لے جاؤ, پھر بات کو کمپلیٹ کرتے ہیں. 2 باتیں ہیں, روایتوں کا مضمون ہے. مومن مسجد میں ایسا ہے جیسا مچھلی پانی کے اندر ہے, اور مسجد کے باہر ایسا ہے جیسا فش آؤٹ آف دا واٹر. باہر جائے تو بے قرار ہو جاتی ہے نا مچھلی پانی سے, پھر پانی میں جانے کا دل چاہتا ہے. تو مومن کی تعریف تو یہ بتائی گئی. ہمارا حال برا ہے, ہم تو مسجد میں آتے ایسا لگتا ہے فش آؤٹ آف دا واٹر ہے. یار اعلان تو ہوا تھا 1:15 بجے بیان ختم ہوگا, ابھی تک تو ختم نہیں کیا. ہو سکتا ہے کوئی سوچ رہا ہو, امام صاحب 2 منٹ لیٹ ہو جائیں تو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. باہر جا کے آدھا گھنٹہ بحث کر لیں گے, امام صاحب نے 2 منٹ لیٹ کیوں آئے, وہ امام صاحب کی خیر نہیں. اللہ کے گھر میں 2 منٹ بیٹھے تھے تو میں ٹینشن شروع ہو گئی. تو اس میں پرابلم مسجد کا نہیں ہے, اس میں پرابلم ہمارا ہے. اس کا مطلب دیر از سم تھنگ بیڈ ان مائی ہارٹ. مجھے کیوں مسجد میں چین نہیں آ رہا؟ نبی پاک فرما رہے چین, اور لوگوں کو آتا ہے. جس کو نہیں آتا وہ یہ نہ سمجھے کسی کو نہیں آتا. یقین کرے الحمدللہ, اس وقت پوچھو کئی دل ایسے ہوں گے جن کا دل نہیں چاہ رہا کہیں اور جانے کا. خدا کی قسم, جو اس وقت سکینہ دل پر نازل ہو رہا ہے, کہ کتنا لطف آ رہا ہے, کتنی رحمت محسوس ہو رہی ہے. میں کہاں بیٹھا ہوں؟ میرے رب کے گھر میں بیٹھا ہوں, میرے اللہ کا ذکر کر رہا ہوں. اس سے اچھی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اگر ابھی موت آتی ہے تو اس سے اچھی موت کیا ہے؟ یہ کیفیت بنتی ہے لوگوں کی جن کو سکون آتا ہے. تو جس کو نہیں آتا وہ اپنا پرابلم چیک کرے کہ دیر از سم تھنگ رانگ ان مائی ہارٹ. بالکل یہی مسئلہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا, لا ریب کتاب ہے نا, قرآن میں تو شک نہیں ہے. اللہ نے فرمایا اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے, مجھے کیوں نہیں مزہ آتا؟ اس کا مطلب میرے دل میں پرابلم ہے. اب اس کو دنیاوی مثال سے سمجھا دیتا ہوں. جب آپ کو بخار ہوتا ہے, کھانا اچھا لگتا ہے؟ نہیں. کھانا بھی اچھا نہیں لگتا, پینا بھی اچھا, بچے بھی اچھے نہیں لگتے. بندہ بولتا ہے یار مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا بھائی, لیکن کھانا نہیں چھوڑتے آپ, کیونکہ یو نو ویری ویل یہ 5-6 دن کا مسئلہ ہے. کھانا تو پڑے گا نا, تھوڑے دنوں بعد بخار ختم ہوگا تو ٹیسٹ آنا بھی شروع ہو جائے گا. بالکل یہی کانسیپٹ یہاں سمجھ لو. سجدے میں دل نہیں لگ رہا, نماز میں دل نہیں لگ رہا, تلاوت میں دل نہیں لگ رہا, کر
کرتے رہنا. جس دن گناہوں کی بیماری دور ہوئی تمہیں سجدوں کی لذت ملنا شروع ہو جائے گی, تمہیں تلاوت کا سکون ملنا شروع ہو جائے گا, ہاتھ اٹھاؤ گے تو آنسو بہنا شروع ہو جائیں گے, نبی پاک کا نام لوگے تو تمہارا دل بے قرار ہو جائے گا, ذکر مدینہ ہوگا تو تمہاری آنکھیں بہنا شروع ہوگی. پرابلم یہ ہے ابھی بیمار ہے, ابھی دل پر گناہوں کا ورق چڑھا ہوا ہے. چھوڑ کے مت جانا مسجد, اللہ سے دور مت جانا, آج توبہ کر کے جانا ہے. میں اپنے دل کی کیفیت کیا بتاؤں, جیسے جیسے رمضان جا رہا ہے دل پر ایک خول طاری ہو رہا ہے کہ یہ مسجدیں پھر ویران ہو جائیں گی, پھر لوگ دور چلے جائیں گے. کیا اس بار بھی ایسا کرو گے؟ کیا اس بار بھی اللہ سے دور ہو جاؤ گے, اس رحمان کے در سے دور ہو جاؤ گے؟ ایسا مت کرنا. اس بار اپنی زندگی کا اس رمضان کو تاریخی اور ٹرننگ پوائنٹ بنا دو. اس بار اللہ سے میں دور نہیں جاؤں گا, اس بار میں جڑا رہوں گا. ارے مجھے بتاؤ تو صحیح, اللہ نے روزے کیوں فرض کیے؟ میں بات آج شروع سے قرآن کی کر رہا ہوں, میں آپ کو قرآن کے ذریعے میسج دینے کی کوشش کر رہا ہوں, اور اس بات کو بھی ریپیٹ کرتا جاتا ہوں کہ قرآن پڑھا کریں, سمجھا کریں, سب کچھ موجود ہے قرآن میں. اللہ نے فرمایا واٹ از دا ریزن آف روزہ, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے, کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسا کہ پچھلے لوگوں پر فرض کیے گئے. واٹ از دا ریزن؟ بیکاز لعلکم تتقون, اے ایمان والو تاکہ تم تقوی حاصل کرو. ارے یہ روزے تو تقوی دینے آئے تھے, اللہ کے قریب کرنے آئے تھے. اچھا انڈیلیبریٹلی یا ڈیلیبریٹلی ہم اللہ پر کتنا مضبوط بھروسہ کر رہے ہیں. افطار سے پہلے کوئی کھانا نہیں کھا رہا, چھپ کے کوئی پانی نہیں پی رہا. کیوں نہیں پی رہا؟ کون دیکھ رہا ہے؟ کوئی نہیں دیکھ رہا. کون دیکھ رہا ہے؟ ارے تمہیں اتنا بھروسہ اللہ دیکھ رہا ہے. پیاس لگی ہے پھر بھی جوس نہیں پی رہے, فروٹ نہیں کھا رہے, وضو کر رہے ہو کلی اندر نہیں ڈالنے دے رہے, ایک قطرہ گلے میں نہ چلا جائے, وضو خانے پہ بھی کوئی نہیں دیکھ رہا. مگر کون دیکھ رہا ہے؟ جب اللہ دیکھ رہا ہے, تم پانی نہیں پی رہے, کھانا نہیں کھا رہے, کیا وہ رب رمضان کے بعد نہیں دیکھے گا کہ تم نماز نہیں پڑھ رہے, تم مسجد سے دور ہو گئے, تم حرام کاموں میں چلے گئے ہیں؟ پلیز, یہ رمضان بیسیکلی نیٹ پریکٹس سمجھتے ہیں نا بچے, سمجھیں گے کہ پہلے نیٹ پریکٹس ہوتی ہے تاکہ بڑے مقابلے کے لیے آپ تیار ہوں. رمضان میری اور آپ کی شیطان سے فائنل فائٹ کے لیے نیٹ پریکٹس کرائی گئی کہ 30 دن بند کر دیا, مہینہ پورا اسے, اے میرے بندو نمازیں پڑھ لو, تلاوت کر لو, تقوی حاصل کر لو, اب تیار ہو جاؤ, تمہارا مقابلہ ہونے والا ہے. مگر لگتا ایسا ہے کہ پہلی رات ہی بولڈ ہو جاتے, ادھر چاند نظر آیا ادھر مسجد ویران. کیا اس بار بھی ایسا کرو گے؟ بولتے نہیں ہم, لیکن کیا میسج جا رہا ہے؟ شیطان تو بند تھا نا, تب ہم اللہ کے بندے تھے, اب تو آزاد ہو گیا, ہم تیرا استقبال ویلکم کریں گے تجھے, اب تیری رضا والے کام کریں گے. یہ اللہ کو ناراض نہیں کرتی ہوں گی باتیں, یہ انداز, یہ سٹائل, یہ میسج. ارے دو شیطان کو جواب کہ تجھے اب جو کرنا ہے کر لے, ہم اب اللہ کے قریب ہو گئے ہیں, ہمارا ایمان مضبوط ہو گیا ہے, اب تو نہیں بہکا سکے گا. میں مرد ہو تو لو نا چیلنج کہ کچھ بھی ہو جائے, آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی, رمضان کے بعد بھی قضا نہیں ہوگی, ہم حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے, حرام نہیں دیکھیں گے, حرام نہیں سنیں گے, حرام نہیں بولیں گے. ہاں پھر مانگیں گے اللہ سے, اللہ توبہ کی تو ہے, بچانا تو نے ہے, ہم کمزور ہیں, ہم نے پہلے بھی توبہ کی, شیطان کھینچ لیتا ہے, ڈال دیتا ہے گناہ میں. اللہ تو مدد کرنا, ہماری کمزور ہے, شیطان کے واروں سے تو ہی بچائیو مالک. یہ ہم اللہ سے مانگیں گے, مگر پہلے دل کی گہرائیوں سے توبہ تو کرے نا, اللہ کے قریب ہونے کا وعدہ تو کرے نا, اور پھر اس کے لیے ایک سٹیپ فارورڈ کرنا ہوگا. وہ سٹیپ کیا ہے کہ ہمیں اب اچھا ماحول اختیار کرنا ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں نیک بھی بننا چاہوں اور شرابیوں میں رہوں, میں ایسے لوگوں میں رہوں کہ نماز پڑھوں تو میرا مذاق اڑاتے ہیں. ایسے بھی تو دوست ہیں نا کہ رمضان کے بعد نماز پڑھے, بولے کیا ہو گیا بھائی, خیر تو ہے, بس جمعہ پڑھ لینا, تو کدھر جا رہا ہے؟ ایسے دوست نہیں چاہیے جو میری نیکی میں رکاوٹ بنے. اگر آپ کو نیک بننا ہے تو نیک ماحول اپنا ہے. اللہ نے دعوت اسلامی کا ماحول دیا ہے, خدا کی قسم یہ احسان ہے اس امت پر, امیر اہل سنت کا, لاکھوں کروڑوں نوجوانوں کو بدل کے رکھ دیا ہے. ہمیں تو اپنی اوقات بھی یاد ہے ہم کیا تھے, اگر یہ ماحول نہ ہوتا تو پتہ نہیں ہم بھی کہاں ہوتے. تو میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ اگر چینج ہونا چاہتے ہو نا, اگر اب واقعی نیکیوں والی زندگی گزارنی ہے تو نیک لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں, دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کریں, مدنی چینل دیکھیں, مدنی قافلوں میں سفر کریں, ایسی محافل تلاش کر کے ڈھونڈیں تاکہ ہمارے دل پر اثر رہے. میں بس یہ چاہتا ہوں اللہ مجھے بھی سچی توبہ نصیب کرے, آپ کو بھی نصیب کرے, اور ہم بدل جائیں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا غفور اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف ربنا حاسبني حسابا يسيرا اللهم ارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور اخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور اخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے بے قصوں کی دستگیری کرنے والے، اے ماہ رمضان میں روزانہ لاکھوں گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کرنے والے مولا، اے اللہ آج ہم نے تیری رحمت کا بیان سنا ہے، اے اللہ مانتے ہم بڑے گناہ گار ہیں، ہم شرمندہ ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں، اقبال کرتے ہیں، ہم نے بڑے گناہ کیے ہیں، چھپ چھپ کر گناہ کیے، لوگ نہ دیکھ لے اس بات کا خیال رکھا، تو دیکھتا رہا، ہمیں معلوم تھا پھر بھی گناہ کیے۔ اے اللہ اگر تو عدل کرے، تو انصاف کرے تو یہ عدل ہوگا کہ ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے، مگر مولا ہم تیرے عدل کے نہیں، تیری رحمت کے سوالی بن کر جمع ہوئے۔ اے اللہ ہماری جھولیوں میں مغفرت کی خیرات ڈال دے، ہم سے سدا کے لیے راضی ہو جا۔ اے اللہ تیری قسم تو نے ہمیں معاف کر دیا، تیری رحمت میں کوئی کمی نہیں پڑے گی۔ اے اللہ اگر تو نے ہمیں جنت میں داخل کر دیا، تیری جنت بہت بڑی ہے اللہ، کوئی کمی نہیں پڑے گی، تیرا کچھ نہیں جائے گا۔ اے اللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، آج ہماری فائنل مغفرت فرما دے، ہمیں جنت الفردوس کا مژدہ عطا کر دے، جہنم کی آگ ہم پر حرام قرار دے دے۔ اے اللہ میں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ کیجیو۔ اے کریم ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے اعلانیہ گناہ بھی معاف کر دے۔ اے اللہ تو نے معاف نہ کیا تو کدھر جائیں گے؟ اگر رمضان میں بھی نہ بخشے گئے تو مارے جائیں گے۔ اے اللہ کہ جیسے بھی ہیں تیرے محبوب کے امتی ہیں، تیرے نبی کے غلام ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں۔ اے اللہ تجھے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ روشن کا واسطہ ہماری مغفرت فرما دے۔ اے اللہ اگر تو نے ہمیں بخش دیا تیرے حبیب بہت خوش ہوں گے، محبوب پاک کی رضا کا واسطہ اے اللہ آج ہماری جھولیوں میں مغفرت کی خیرات ڈال دے، گنبد خضرا کا واسطہ بخش دے، سنہری جالیوں کا واسطہ بخش دے، ریاض الجنہ کا واسطہ بخش دے، مسجد نبوی کے میناروں کا واسطہ بخش دے، کعبے کا واسطہ بخش دے، کعبے کے دروازے کا واسطہ بخش دے، مقام ابراہیم کا واسطہ بخش دے، حجر اسود کا واسطہ بخش دے، نبی پاک کی ولادت گاہ کا واسطہ بخش دے، امام حسین کا واسطہ بخش دے، امام حسن کا واسطہ بخش دے، پنجتن پاک کا واسطہ بخش دے، علی اصغر کے پیاسے گلے کا واسطہ بخش دے، کربلا والوں کے واسطے بخش دے، بدر والوں کے واسطے بخش دے، احد والوں کے واسطے بخش دے۔ اے اللہ ہمارے غوث اعظم کا واسطہ ہمیں بخش دے، جو واسطہ تیرے دربار میں قبول ہے اللہ اس کا واسطہ آج کی رات ہماری بخشش فرما دے، ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دے، ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے بیوی بچوں کو بخش دے، ہمارے مرحومین کو بخش دے، ہمارے رشتہ داروں کو بخش دے، ہمارے دوستوں کو بخش دے، ہم سے محبت کرنے والوں کو بخش دے۔
اے اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ اے اللہ آج ہم نے توبہ کی ہے، تیری قسم ہم تیرے نافرمان نہیں رہنا چاہتے، ہم اچھا بننا چاہتے، بن نہیں پاتے اللہ۔ اے اللہ ہمیں شیطان مردود گناہوں میں لگا دیتا ہے۔ اے اللہ آج تیرے گھر میں بیٹھے سچی توبہ کرتے ہیں، اب گناہ نہیں کریں گے، ہماری توبہ قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمیں توبۃ النصوح عطا کر دے، اور اے اللہ اب تو ہی مدد فرما۔ اے اللہ ہمیں بدل دے، ہمیں گناہوں بھری زندگی سے ہماری جان چھڑا دے۔ ہم خود بھی تھک گئے مولا گناہ کر کر کے، اب گناہوں بھری زندگی سے ہماری جان چھڑا دے، ہمیں نیکیوں والی، پرہیزگار والی، اخلاص والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ سنتوں کا پابند بنا دے، 5 وقت کا نمازی بنا دے، رمضان کے بعد بھی مسجدوں سے دل لگا رہے۔ اے اللہ کبھی زندگی میں کوئی نماز قضا نہ ہو، حرام روزی سے بچا لے، حرام بولنے سے بچا لے، حرام دیکھنے سے بچا لے، حرام سننے سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں فقط رزق حلال عطا فرما، رزق حرام میں ہم سب کی جان چھڑا دے۔ اے اللہ ہمارے رزق حلال میں برکت بھی ڈال دے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد دے دے، جو اولاد والے ہیں ان کو اے اللہ ان کی اولاد کا سکھ عطا کر دے، جن کے بچے بچیاں پریشان ہیں، ان کے گھروں میں مسائل ہیں، اے اللہ ان بچے بچیوں کو بھی سکھ عطا فرما۔ اے اللہ جو رشتوں کے انتظار میں ہیں اچھے اور نیک رشتے عطا فرما۔ اے اللہ روٹھوں کو بنا دے، بچھڑوں کو ملا دے۔ اے اللہ اے رب کریم جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہیں انہیں قرضوں سے خلاصی دے دے۔ اے اللہ جو بے جا مقدموں میں پھنسے ہیں انہیں رہائی عطا کر دے۔ اے کریم جتنے ہاتھ اٹھے ہیں تو سب کے نام بھی جانتا ہے، کام بھی جانتا ہے۔ اے شفا دینے والے شفا عطا فرما، جلدی جلدی حرمین طیبین کی حاضریاں عطا فرما۔ اسی سال حج کرنے والوں میں ہمارا نام لکھ دے۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین۔ اور ہمارے والدین کا سایہ جن کے والدین حیات ہیں درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ، اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد۔